بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف بحرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ وہ عظیم عشرہ ذی الحج ہمیں نصیب ہو رہا ہے جس میں عید قربان آ رہی ہے، جو رحمت خداوندی کا خاص عشرہ ہے، جس میں دنیا کے کونے کونے سے فرزندان توحید اللہ تعالیٰ کے گھر جمع ہوں گے، اپنی قربانیاں اور نظر بارگاہ خداوندی میں پیش کریں گے۔ اس رب العزت کی رحمت کے کیا کہنے، ابھی 2 ماہ نہیں گزرے کہ رحمتوں، برکتوں اور شفاعتوں کا مہینہ ماہ مبارک رمضان ہم سے رخصت ہوا ہے، جس کی نفل عبادتوں کی فضیلت فرائض کے برابر اور فرض کی فضیلت 70 فرائض پر پہنچا ہوا تھا، جس کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات اس قدر عظیم رات تھی کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر تھی۔ پھر اس مالک نے ہمیں عید الفطر عطا کی، ہماری محنت اور مزدوری کا پورا صلہ ہمیں دیا گیا۔ اب ایک مرتبہ پھر اس کی رحمت جوش میں آئی ہے، ایام حج شروع ہونے والے ہیں۔ ان دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، خصوصاً ماہ ذی الحج کے شروع کے 10 دن کے نیک اعمال جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں کے مقابلے میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جن دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں جہاد بھی نہیں، مگر یہ کہ کوئی مجاہد اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان، مال اور سواری وغیرہ لے کر نکلے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام آ جائے، اس کی کوئی چیز بھی واپس نہ ہو، یعنی اس کے ایام جہاد بھی اس عشرے کی فضیلت کی طرح ہے۔ یہ اتنے عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان دنوں کی قسم کھائی ہے، ارشاد ہوتا ہے، والفجر ولیال عشر۔ یہ اتنے مبارک دن ہے کہ اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ان گراں قدر شب و روز میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن عرفہ کا دن ہے، بلکہ سال کے 360 دنوں میں سب سے قیمتی دن یوم عرفہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ 10 ذی الحج یوم نحر کو قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کے ہاں کچھ نہیں۔ جو مسلمان قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے جب تک وہ اپنی قربانی نہ کر لے۔ یہ ایک طرح سے حجاج کی مشابہت ہے۔ ان ایام میں بڑی بڑی عبادتیں ایک ہی وقت میں اکٹھی ہو جاتی ہے، جو سال کے بقیہ دنوں میں ایک ساتھ نہیں ہوتی، جیسے نماز، روزے، صدقات، حج، خیرات وغیرہ۔ امام ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن زیادہ افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ؟ تو امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ ذی الحج کے شروع کے 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے زیادہ افضل ہے، اور رمضان کی آخری 10 راتیں ذی الحج کے شروع کی 10 راتوں سے افضل ہے۔ شیخ ابو عثمان المہدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف الصالحین سال میں 3 عشروں کا بڑا خیال رکھتے تھے،
رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحج اور محرم کا پہلا عشرہ۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ تینوں عشرے ہی بہت زیادہ عظمت اور بزرگی والے ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی قدر کی جائے، ان کی عظمت کو پہچانا جائے اور ان میں خیر الاعمال کی کثرت کی جائے۔ فضول اور بیکار مشغلوں میں رہ کر ان قیمتی ایام کو ضائع نہ کرے۔ کثرت کے ساتھ ان دنوں میں تکبیر، ذکر و تسبیح کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے زبانیں تر ہو، تلاوت قرآن ہو، فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں کا بھی اہتمام ہو، صدقہ و خیرات کیا جائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر درود پاک کا ہدیہ بھیجتے رہیں، اہل ثروت قربانیاں کرے، صاحب استطاعت اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات دیا کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، اقامت دین کی جدوجہد میں تیزی ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کی نظام قائم ہو۔ ان دنوں میں ان نیک اعمال کی طرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت ہوتی ہے، اس لیے ان دنوں کے نیک اعمال کو وہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عطا کیا۔ اب سارا معاملہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، سارا انحصار ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم ان قیمتی اوقات کو واقعی قیمتی بناتے ہیں یا لہو لعب میں پڑھ کر برباد کرتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کو جان کر ہمیں نیک اور صالح اعمال انجام لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔